رپورٹ ہے، یہ ابھی تک جو فائنڈنگز اس کے اندر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. لیکن میں اس سے پہلے یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا تھا، تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں اور مجھے ان کے جواب پتہ ہے، لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں. سب سے پہلے کیا ہوا، رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی. مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، کیا ان کی سوچ تھی، کیسے انہوں نے پیسہ چلایا، کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا، کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے، کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا کے بات چیت کی گئی، ان کی میٹنگز کی گئیں، اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے، کیسے ان کو پیسے ملے. یہ سارا اب عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. گورنمنٹ گرا دی، 9 اپریل کو گورنمنٹ گر گئی. لیکن جو 10 اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا. اور وہ کیا ہوا، پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا. گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف. قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے. قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی. تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے، بلون سے ہوا نکل جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم نے سنی. پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی، اور جو ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ایک بجائے یہ کہ غلطی کر دی آپ نے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ریورس کر دو، الیکشن کروا دو. وہ آسان طریقہ تو یہ تھا. میں نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پورا زور لگا کے وہ الیکشن مسترد کیے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ان کو جب مسلط کیا گیا، تو جب قوم بار بار پیغام دینا شروع ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، اس کے رزلٹ سامنے آ گئے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ، اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے. قوم نے پیغام دے دیا، لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے ایک طاقت کا استعمال کیا گیا. ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، کیسز بنائے گئے. پتہ نہیں میرے اوپر کتنے 50-60 کیسز ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد اب کتنے کیسز ہیں. دہشت گردی کا کیس بنایا گیا، پکڑنے آئے مجھے پولیس والے.
اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، کسی طرح راستے سے اسے ہٹاؤ۔ جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کھڑی ہے تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اور ہم نے ہر بار دیکھا استعمال کرتے ہوئے 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا گیا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن احتجاج یہ جو ہمارا تھا لانگ مارچ، کتنی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا۔ یہاں 2 دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کو مسترد کر کے اس ملک جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے، ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پہ، کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دیواریں چھلانگ کے پولیس گھس جائے۔ وہ گھسی، ان کو پکڑا، لوگوں کو لے کے گئے، 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے، کیونکہ باپ نہیں تھا اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے۔ ایک ہماری 70 سالہ خاتون ایم پی تھیں، ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر 25 میں آیا، پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا، سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا، یہ کیسا ذہن تھا کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے، نہیں، ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے، یہ مائنڈ سیٹ تھا۔ اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا، ساری پارٹیز ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، اس کے باوجود جب 75% الیکشن 8 میں 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گئے 11 میں سے، اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا۔ پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا۔ میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی۔ اب دوسرا پلان بنا گیا، یہ پلان بی تھا، اور پلان بی اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی، تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے، اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو، دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا، یہ پلان بنا۔ اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا، لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا، کیونکہ یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی، وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے، کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی، اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا۔ اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے۔ 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے۔ ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے، یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو، اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا، اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے، کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی۔ اور ویڈیو کیا ہے؟ عمران خان نے توہین رسالت کر دی، توہین مذہب کر دیا، اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے۔ جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 تاریخ کو، 14 سپٹمبر کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف، بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف۔ پھر مریم نواز، بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے، وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے، تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے، اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ، اس کو بھی جوش آتا ہے، وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی وہ عمران نے
لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا. اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف، بڑا جی، اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے، وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے اور یہ کرتا ہے 10 اکتوبر کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو، اس کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اس نے دین کے خلاف. وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے. یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے، اس سے پہلے پی ٹی وی. اب پی ٹی وی آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا. 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے. میں صرف اب پہلے یہ جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائے ہیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے، مجھے ذرا بتائیں، 30 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے دین کا نام لیا؟ کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی؟ یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے. میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو مغرب، امریکہ ہمیں مدد کر دے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے، بنیاد پرست دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے. کیونکہ یہ ڈراتے تھے ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے. ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ، تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بچا لیں، نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے. میں واحد، اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں، اسلاموفوبیا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں، میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے. ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کیا میں نے. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے. میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں. مجھے پتہ ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے جو مسلمان ہندوستان میں. اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی. میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں، جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر. اور جو مسلمان لگے، یعنی جس کی داڑھی ہو، اور وہ جو لگتا تھا، اب تو خیر داڑیاں ٹرینڈی ہو گئی ہیں، تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ. تو میں نے ان کے لیے کہا تھا. اور پھر یہ جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، تو یہ میں نے ہر فورم پہ اٹھایا. اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں، یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے. رانا ثناءاللہ بدماش ہے، سارا فیصل آباد میں جانتا ہے، ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ سارا پلان بن رہا تھا، یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں، میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے. مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا، دین کے نام پہ، وہی سلمان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی.
میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا، کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے